قرآن حکیم میں دو قسم کی آیات مبارکہ ہیں، ایک وہ جن میں سابقہ انبیاء کا تذکرہ موجود ہے، جنت و جہنم کے واقعات ہیں اور عذاب و ثواب کی آیات مبارکہ ہیں، اور دوسری وہ جن کا مخصوص پس منظر اور شان نزول ہے، ان میں احکام کی آیات سر فہرست ہیں۔ اور دوسری قسم کی ان آیات کا معنی و مفہوم سمجھنے کے لیے ان کے شان نزول سے واقفیت ہونا لازمی ہے، کیونکہ اگر شان نزول کا علم نہ ہو تو ان آیات کے حقیقی معنوں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا تعلق بھی اسی دوسری قسم کی آیات سے ہے جن کا مخصوص پس منظر اور شان نزول ہے۔ آیت مبارکہ یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، پس ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک مشہور تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ اس آیت میں دین سے مراد وہ ہے جس کا اعتقاد رکھا جاتا ہے اور وہ ملت ہے، اور اس پر قرینہ یہ ارشاد ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، وہ اکراہ یعنی وہ جبر جس کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، یہ آیت اس کا محل نہیں، یعنی یہاں دین سے مراد دین اسلام ہے اور اکراہ سے مراد اسلام قبول کرنے میں جبر سے کام لینا ہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد جو احکام اس ایک مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا اطلاق ان پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر دلالت اس آیت کا اگلا حصہ کرتا ہے کہ جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اس میں ہدایت سے مراد اسلام اور گمراہی سے مراد کفر ہے۔ جس نے اسلام قبول کر لیا یعنی جس نے ہدایت پا لی، اس پر اس آیت مبارکہ کا اطلاق کرنے کا کوئی قرینہ ہی نہیں بنتا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفہیم میں مختلف قسم کے اقوال تفاسیر میں ملتے ہیں۔ ان میں پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ یعنی اس کو منسوخ کرنے والی آیت یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد فرمائیں۔ بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ نہیں، اور یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جب تک وہ جزیہ ادا کرتے ہیں، اور جن پر زبردستی کی جائے گی وہ بت پرست ہیں اور ان سے اسلام کے سوا کسی شے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد فرمائیں۔ ایک دوسرا قول حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا تھا، وہ منت کے طور پر اپنے اوپر یہ لازم کر لیتی تھی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنائے گی۔ بس جب یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے پاس انصار کے بہت سے بچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے نہیں چھوڑیں گے، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت میں انصار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کا دین یعنی یہودیوں کا دین افضل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اسلام کی دولت سے نوازا تو وہ اپنے بچوں کو مجبور کرنے لگے کہ وہ اسلام قبول کریں، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ دین میں جبر نہیں، یعنی کسی کو بھی دین اسلام قبول کرنے پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ایک اور قول یہ ہے کہ یہ آیت قیدیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان پر دین تبدیل کرنے میں زبردستی نہیں کی جائے گی۔ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہیں دین قبول کرنے پر، انہیں دین اسلام قبول کرنے پر زبردستی نہیں کی جائے گی، اور اہل کتاب جب تک جزیہ ادا کرتے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی جبر روا نہیں رکھا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا اطلاق مسلمانوں پر کرنے کا کوئی قرینہ ہی نہیں بنتا، کیونکہ جو شخص اسلام
قبول کر لے وہ اسلام کے تمام تر احکامات کا پابند ہوتا ہے، وہ اس پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے تمام اوامر و نواہی کو کما حق ہو بجا لائے۔ اس میں اس کے لیے کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا کہ جو احکام اس کے نفس کو گراں گزریں یا گوارا نہ ہوں انہیں وہ ترک کر دے، اور جو اس کے نفس پر آسان ہوں وہ ان پر عمل کرے۔ اسی حالت کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے تمام تر احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اسی طرح اسلام کے اوامر و نواہی پر عمل کروانے میں ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جبر و اکراہ سے کام لے سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاد فرمانا ہے۔ اسی طرح تارک نماز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ریاست ایسے شخص کو قید کرے اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے اسے آزاد نہ کیا جائے۔ اسی طرح پردہ اور دیگر شعائر اسلام کا حکم ہے کہ ایسے شعائر اسلام جن کے ترک کرنے سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو ان پر عمل کروانے میں ریاست کو یہ اختیار ہے کہ وہ جبر و اکراہ سے کام لے سکتی ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں ہے کہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، لہذا فتنے کو روکنے کے لیے ریاست کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ شرعی حدود و قیود کے دائرے میں رہتے ہوئے مناسب کارروائی کر سکتی ہے۔ ہاں، اس کا اختیار کسی فرد واحد کے پاس نہیں، کیونکہ اس سے نقص امن کا اندیشہ رہتا ہے۔